الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، اسلامی سال کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، پھیلنا، منتشر ہونا۔ چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں لوگوں پر برستی ہیں، پوری کائنات کے اندر پھیلتی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شعبان کے اندر روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے وہ اس مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ اس مبارک مہینے کے اندر جو 15ویں شب ہے، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے اس رات کے اندر بہت غلو کیا، کچھ لوگوں نے اس رات کو بہت کم کر دیا، حالانکہ شریعت کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس رات کے اندر اتنا غلو کیا کہ من گھڑت قسم کی عبادتیں، من گھڑت قسم کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو اتنا کم کر دیا، اتنا کم کر دیا کہ گویا عام راتوں کی طرح اس کو بھی ایک رات بنا دیا، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ جو چیز شریعت سے ثابت ہے اسی پر اگر عمل کیا جائے تو اسی کے اندر ہماری بھلائی بھی ہے اور ہماری عافیت بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں اٹھی اور میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، تو میں بستر سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جنت البقیع کے اندر ہیں۔ اور جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکنتی تحافینا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تو نے کیا سمجھا اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی تو نے کیا سمجھا کہ میں تیری باری کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہوں؟ نہیں، تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے کون سی رات ہے؟ کہا یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس مبارک رات کے اندر بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان کے بقدر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب یہ جو قبیلہ بنو کلب تھا، یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے کے اندر، چونکہ ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ گویا اللہ کے نبی نے کثرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے اس کی جو ہے وہ فضیلت ثابت ہوتی ہے اس رات کی، کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس رات کے اندر کچھ اپنی طرف سے عبادات گھڑ لیتے ہیں،
اپنی طرف سے طور طریقے بنا لیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر آپ عبادت کریں، کوئی بھی آپ کی مرضی ہے جو عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، کسی بھی طرح سے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو کسی ایک چیز کے اندر بند نہیں کیا ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ گھڑ لینا، اپنی طرف سے کوئی خاص قسم کی عبادت گھڑ لینا، یہ بدعت شمار ہوگا، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محترم سامعین کرام، ایک اور چیز جو اس کے رات کے اندر، یہ رات لو لہب کے لیے بھی نہیں ہے، کھیل کود کے لیے بھی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا۔ اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو گیا ہے اور ویسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس رات کے اندر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کسی جگہ پر عبادت کریں گے تو ہی عبادت جو ہے نا ہماری قبول ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ نفل عبادت جو ہے وہ عند اللہ اس کا جو زیادہ اجر ہے، نفل عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کی جائے، چھپ کے کی جائے، تمام لوگوں سے الگ تھلگ کی جائے۔ مسجد کے اندر جو عبادت مقبول ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، وہ عبادت فرض عبادت مقبول ہے، وہ فرض عبادت پسندیدہ ہے، اور جو نفل عبادت ہے اس کے اندر پسندیدہ یہ ہے کہ تنہائی ہو، آپ ہوں، اللہ کی ذات ہو، مصلی بچھائیں، رات کا اندھیرا ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور توبہ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تو رات مل گئی ہے اس کے اندر عبادت کر لی، بس میں جو بخشایا ہو گیا، میں جنت کے اندر چلا گیا، کل کو پھر وہی دھوکہ، وہی جھوٹ، وہی رشوت، وہی دھوکہ، وہی بہتان، وہی الزام تراشی، اس قسم کی باتیں اگر کریں گے تو پھر یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، توبہ کا مطلب یہ ہے اس رات کے اندر ہم توبہ کریں۔ دوسری اس کے علاوہ محترم سامعین کرام رہ گئی اگلی بات کہ 15 شعبان جو دن ہے اس کے اندر روزہ رکھنا۔ تو محترم سامعین کرام، اگرچہ ایک حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے 15 شعبان کو روزہ رکھنے کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے کہ 15 شعبان کے دن کو مختص کر کے اس کے اندر روزہ رکھنا، یہ اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام البید یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے اگر کوئی 13، 14، 15 میں سے اس کو روزہ رکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر بھی ملے گا۔ بہرحال محترم سامعین کرام، یہ ایک مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اور ہاں ایک اور میں غلط فہمی بھی لوگوں کی دور کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی راتوں کے اندر شاید ہم پوری رات جاگیں گے، پوری رات جو ہے ذکر اذکار کریں گے تو ہی ہمیں جو ہے اجر و ثواب اس رات کا ملے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سہولت کے ساتھ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ سہولت کے ساتھ نفل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جتنا آپ سہولت کے ساتھ ذکر اذکار کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا بھی آپ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ سو جائیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رات کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔